تو آج ہم جانے والے ہیں پاکستان کے اس گاؤں میں جو کہ یار ایک جگہ کے بالکل لاسٹ میں ہے۔ تو آپ سوچو گے یار وہ ایک جگہ کون سی ہے، تو وہ میں آپ کو ویڈیو کو لاسٹ میں بتا دوں گا کہ آج ہم جانے کہاں والے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اب جیسے ہی نکلے تو یار راستے میں ہمیں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو ہماری بائک کا جو ٹائر ہے وہ پنچر ہو گیا، اور سب سے پہلے ہم نے پنچر لگوایا اور اس کے اندر ہوا شاہ بھروا لی تاکہ یار ہمیں آگے جا کے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آج ہم اس جگہ پہ جانے والے تھے یار، وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یار ہم جانے والے ہیں پاکستان کے اس لاسٹ گاؤں میں جو کہ انڈیا کے یار بالکل قریب ہے، اور ہم نے یار سفر بہت ہی جلدی طے کر لیا تھا اور ہمارا سفر بہت ہی سپیڈ سے طے ہو رہا تھا۔ لیکن یار جیسے ہی ہم نے کافی دور جانے کے بعد ہمیں یار سامنے دریائے ستلج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے بالکل ہی قریب ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب جو کہ ہمارے ساتھ جو کہ ٹیم تھی اور ہمارے بھائی تھے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی بائکوں سے اتر کر دریائے ستلج کا مزہ لیا اور دریائے ستلج کو پورے اچھے طریقے سے دیکھا یار کتنا بڑا ہے، کتنا اس کے اندر پانی ہے۔ تو لیکن اس وقت تو اس کے اندر اتنا زیادہ پانی نہیں تھا، لیکن یار کیونکہ کچھ انڈیا کی وجہ سے انہوں نے پانی ابھی نہیں دریا کے اندر چلایا تھا، اور دریا کا دو حصے ہیں۔ ایک دریا کا حصہ آپ کو ہم ابھی دکھا دیتے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، اور دوسرا جو کہ حصہ ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے، اور درمیان کے اندر کچھ ایسا علاقہ ہے جس کے اندر درخت وغیرہ لگے تھے۔ لیکن یہ تو ہے بھی ہی دریا کا ہی علاقہ، ایک ہی دریا ہے لیکن کچھ بڑا، بہت زیادہ دریائے ستلج بڑا ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے پورا ستلج دریائے کا مزہ لے لیا اور سامنے ہمیں کچھ انڈیا کی لائٹیں وغیرہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کی لاسٹ اسٹیج تک جائیں گے۔ تو ہم نے اپنی بائکوں کو پھر سے دوڑانا شروع کر دیا، اور راستے میں کافی زیادہ خوبصورت گاؤں بھی آئے اور کافی زیادہ خوبصورت فصلیں بھی آئی، اور اب ہم ایک ایسے گاؤں سے گزرنے والے ہیں جو کہ پاکستان کا ایک گاؤں جو کہ انڈیا کے لاسٹ میں ہے اس سے پہلے جو آتا ہے۔ تو ہم اب اس گاؤں سے گزر رہے ہیں، لیکن آگے ہم جانے والے ہیں پاکستان کے اس لاسٹ گاؤں میں جو کہ انڈیا کے بالکل ہی قریب ہے۔ تو اس گاؤں میں جانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ تو اب ہم ایک ایسے گاؤں سے گزر رہے ہیں جو کہ انڈیا کے گاؤں سے پہلے والا گاؤں ہے، اور یہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہی گاؤں ہے۔ تو اگر آپ کو اس گاؤں کو دیکھ کر کچھ اچھا لگا تو اس ویڈیو کو کر دینا لائک، اور چینل پر ہیں پہلی بار تو اس کو سبسکرائب ضرور کر کے جانا۔ اور اب دیکھو جیسے ہی ہم نے اس جگہ پہ جانے کا بندوبست ہم نے پورا کیا تھا کہ ہم انڈیا کے اس لاسٹ گاؤں میں جائیں گے، لیکن ہمیں کافی ساری ایسی چیک پوسٹوں نے روکا جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ویڈیو آگے جا کے نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے ہم نے بھی پورا فیصلہ کیا کہ ہم وہ لاسٹ گاؤں ضرور دیکھیں گے جو کہ انڈیا کے بالکل قریب آتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو کہ آرمی ہے یا جو کہ فوجی جوان کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں کافی زیادہ ٹارچر کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے اور آگے جا کر ویڈیو نہیں کنٹینیو کر سکتے۔ لیکن ہم نے ان کو کہا ہم نے اپنے کچھ بھائیوں کو کچھ چیز دکھانی ہے، ہم نے وہ لاسٹ گاؤں دکھانا ہے جو کہ انڈیا کے بالکل قریب ہے، تو آپ ہمیں جانے دیں۔ تو پھر انہوں نے ہمیں وہ اجازت دے دی، اور ہم نے پھر اپنا قافلہ یعنی کہ چلتا تو ہمارا قافلہ گیا تھا، ہم راستے میں صرف اور صرف 5-10 منٹ رکے تھے جو کہ ہمیں فوجی جوانوں نے روکا تھا۔ تو جیسے جیسے ہم پاکستان اور انڈیا کے اس لاسٹ گاؤں میں پہنچنے جا ہی رہے تھے تو ہمیں راستے میں کافی سارے ایسے مورچے نظر آئے یار، جس میں ہمارے پاکستانی نوجوان جو کہ ہنگامی صورتحال میں اس میں بیٹھ کر دشمن کو ناخن چنے چبا دیتے ہیں، ان کی واٹ لگا دیتے ہیں۔ اور یار سامنے تو ہمیں بہت ہی کمال کا اور خوبصورت وہ گاؤں نظر آ جاتا ہے جو کہ یار انڈیا کے بالکل ہی لاسٹ میں آتا ہے۔ تو گائز یہ جو گاؤں تو یار خوبصورت تو کافی زیادہ تھا، لیکن ایک اور بات ہم نے اس گاؤں کے اندر نوٹ کی تھی کہ یار اس گاؤں کے اندر بہت ہی زیادہ سناٹا تھا، کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آیا یا جس کے منہ میں یا جس کے چہرے پہ کچھ ہنسی خوشی ہو، کیونکہ یار سارے ہی لوگ، ہم نے کچھ لوگوں سے باتیں بھی کی، ان سے ہم نے پوچھا کہ یار تم پاکستان اور انڈیا کے اس لاسٹ گاؤں میں بیٹھے ہو یا جہاں پہ کبھی بھی کوئی نہ کوئی خطرہ منڈراتا ہی رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہر خطرے کا سامنا کرنے کے لیے بھی بالکل ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ یعنی کہ
جو پاکستان کا یہ لاسٹ گاؤں ہے اس میں یار زیادہ تر کاشتکار لوگ ہی رہتے ہیں، اپنی فصلوں کو کاشت کرتے ہیں اور اپنا جو کہ روزی روٹی ہے وہ کما لیتے ہیں، اور ان کا جو کہ ذریعہ آمدن ہے وہ صرف اور صرف فصلوں کی کاشت ہی ہے۔ اور یہ پاکستان اس لاسٹ گاؤں میں رہ رہے ہیں جو کہ انڈیا کے بالکل ہی قریب ہے، اور ہم نے جیسے ان سے باتیں کرنا شروع کی، کیا آپ کو ڈر اور خوف و حراست نہیں ہوتا جب یار کوئی ہنگامی صورتحال بن جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ہنگامی صورتحال کا تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یار صرف ہمیں ایک ہی خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ دریائے ستلج میں کب اور کتنا پانی آیا ہے، کیونکہ یار جتنا زیادہ انڈیا پانی چھوڑتا ہے اتنی زیادہ ہماری فصلیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارے گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سفر ہمیں ہمیشہ ہی یاد رہے گا، کیونکہ یار میں آپ کو بتا دوں جب ہم دریائے ستلج کو ہم نے دیکھا تو اس کے اندر اتنا زیادہ پانی نہیں تھا، تو جب ہم نے گاؤں کے اندر آگے لوگوں سے سوال کیے تو انہوں نے کہا پانی ابھی نہیں آیا، لیکن پانی کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ ڈر رہے۔ تو جیسے ہم لاسٹ گاؤں میں پہنچ چکے تھے تو یار ہمیں کافی زیادہ بھوک لگ چکی تھی، اور ہم نے یار کچھ فیصلہ کیا ہے چلو یار آپ کچھ کھا لیتے ہیں، لیکن یار ہم نے پورا ہی گاؤں ڈھونڈنا یعنی کہ اتنی تلاش کی تو ہمیں کھانے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ملا۔ تو تب ہم نے یار فیصلہ کیا یار گاؤں کے اندر لوگ یار کافی کمال کے اور خوبصورت اور ٹیسٹی سموسے نکالتے ہیں، تو ہم نے پھر گاؤں والوں سے بھی پوچھا یار کاش ہمیں بتا دو کہ کہیں سے ہمیں کوئی دکان مل جائے جہاں سے ہمیں سموسے مل جائیں۔ تو یار سارے گاؤں والے یار یہ کہہ رہے تھے یار یہاں سے تو پھر ایک ہی بندہ بناتا ہے، تو وہ بھی یار کافی زیادہ اس سے آگے ہے۔ تو ہم نے یار کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو جیسے ہم اس کے پاس پہنچتے ہیں یا صرف اس کے پاس 4 سموسے پڑے ہوئے تھے جو اس نے صبح کے نکالے تھے، تو ہم نے یار وہی پھر کھانا شروع کر دیے۔ ہم 4 لوگ تھے تو ہم نے چاروں نے ایک ایک پکڑ لیا اور کھا لیا، اور اب ہمیں اور بھی بھوک لگی تھی کیونکہ سموسے تو یار اس کے بہت زیادہ ٹیسٹی تھے لیکن یار ہے بہت ہی کم تھے۔ یار تب ہم نے یار فیصلہ کیا یار اتنا خوبصورت گاؤں جو کہ انڈیا اور پاکستان کے یار بالکل لاسٹ میں ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے، یار لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ یار انہوں لوگوں نے یار اتنا کمال کا کوئی یہاں پہ ہوٹل نہیں بنایا تاکہ یار یہ لوگوں کو اچھا سروس یعنی کہ اچھا کھانا پرووائڈ کر سکے۔ تو یہ ایسا راستہ تھا یار جس کے اندر دونوں سائڈ پہ کافی زیادہ گھنے درخت لگے ہوئے تھے، اور یار صرف تھوڑی سی ہی جگہ تھی جس میں ہم گزر سکتے تھے۔ اب دیکھو یار ہمارے ساروں کے اوپر بھی درخت تھے، یعنی کہ ٹوٹلی سارے ہی درخت تھے، اور یہ جب ہم انڈیا اور پاکستان کے اس لاسٹ گاؤں میں یعنی کہ باہر کی طرف جا رہے تھے، انڈیا یعنی کہ جو کہ زیرو لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اب ہم گاؤں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں جو کہ پاکستان کے اور انڈیا کے بالکل ہی لاسٹ میں آتا ہے۔ تو اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم انڈیا اور پاکستان کی جو کہ لاسٹ حدود ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ لیکن ہم نے یار پیدل چل کر انڈیا اور پاکستان کا وہ لاسٹ زیرو لائن تو دیکھ لیا، لیکن یار وہاں پہ ہمارے کیمرے بند ہو چکے تھے، تو انہوں نے یعنی کہ پاکستانی آرمی نے ہمیں کیمرے نہیں آن کرنے دیے۔ انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے آپ کیمرے کو آن نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر ہم جیسے ہی واپسی آئے تو ہم نے وہ واپسی کا وہ پھر شوٹ ریکارڈ کر لیا تھا۔ یہ جو روڈ ہے یہ وہ روڈ ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے سب سے لاسٹ میں یعنی کہ جو گاؤں ہے اس کو چھوڑنے کے بعد یہ والا روڈ آتا ہے جس کو پکا روڈ آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس سے آگے میکسیمم 1 کلومیٹر ہی اگر آپ اس کے آگے کی سائڈ میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں پاکستان اور انڈیا کا وہ لاسٹ پوائنٹ نظر آ جاتا ہے جو کہ سامنے انڈیا ہے اور ادھر پاکستان ہے، اور ادھر پاکستانوں کی فصلیں ہیں اور سامنے انڈیا والوں کی فصلیں ہیں۔ تو اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھا لگا تو یار اس ویڈیو کو کر دینا لائک، چینل پر پہلی بار سبسکرائب ضرور کرنا ایسے ہی اور ڈیلی ولاگس کو دیکھنے کے لیے۔